السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آیت نمبر 35 سورۃ البقرہ کی ہم نے پڑھی تھی، یاد ہے جن بھائیوں کو تو وہ سنا دیں، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جی انہوں کو سن لیجیے۔ یا آدم، اور ہم نے کہا اے آدم اس کے تم ٹھہرو، انت و زوجک جنت، تو اور تیری بیوی جنت میں۔ جی ماشاءاللہ۔ وَكُلَا مِنْهَا، وَكُلَا مِنْهَا، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ منہا اس سے، اس سے، راغدن حیث کھلم کھلا، راغدن کھلم کھلا، کھلم کھلا، شتما حرشید، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا ہذہ شجرۃ، اور نہیں جانا اس درخت کے پاس، ہاں ٹھیک ہے، پاس یا قریب، فتقونا فتکونا من الظالمین، بس پھر تم ہو جاؤ گے ظالموں سے۔ ماشاءاللہ۔ جی بھائی، اور ابو سفیان بھائی نہیں یاد؟ ہاں عبد الرحمان بھائی کو سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن انت وزوجک تو اور تیری بیوی ٹھہر جاؤ، الجنت جنت میں، اور وقلنا، اور ہم نے کہا اے آدم، اور ہم نے کہا اے آدم تو ٹھہر جا اور تیری بیوی جنت میں، وکلا اور منہا، اور تم دونوں کھاؤ، راغدن کھلم کھلا، حیث شئتما، جہاں تم چاہو، ولا تقربا ہذہ الشجرۃ فتکونا من الظالمین، اور نہ جاؤ قریب اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، اور تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ جی ماشاءاللہ۔ آپ قرآن پاک رکھو اپنے سامنے بھائی، یہ قرآن پاک ایک اضافی پڑھا ہوا ہے۔ بھی آج ہمارا سبق جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ، سورۃ نمبر 2، پارہ نمبر 1، اس کے آیت نمبر 36 انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کو پڑھیں گے آج۔ سارے بھائیوں کو سبق مل گیا نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، مما پر غنہ بھی کریں گے اور تھوڑا سا اس کو لمبا بھی کریں گے، مما کانا فی، نہیں مما، میم زبر الف ما، اس کو لمبا کریں گے تھوڑا سا، مما، ہاں جی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔
فَأَزَلَّ زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے سیٹی کے ساتھ، اور حمزہ کو بھی واضح کر کے پڑھیں گے، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ جی فَأَخْرَجَهُمَا فَأَخ نہیں پڑھنا، خا کو موٹا کریں گے اور را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، فَأَخْرَجَهُمَا آگے لفظ ہے مما، یہاں پر غنہ بھی کریں گے اور الف کو لمبا بھی کریں گے، اور کا نا کاف کو بھی اور نون زبر الف نا کو بھی لمبا کریں گے، مما کان فیہ آگے وقل قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اہبطوا جو طوا ہے اس کو بھی موٹا کریں گے، وقلنا اہبطوا نحبطوا نہیں یہ ہا ہے، وقلنا اہبطوا بعض ضاد کو موٹا کریں گے، اگلا ضاد بھی اس کو موٹا کریں گے، بعضکم لبعض عدو عدو شد ہے نا اس کو سختی کے ساتھ وقف کریں گے، عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور را کو بھی موٹا کریں گے اور ضاد کو بھی، فِي الْأَرْضِ ارضی نہیں ارضی، را کو بھی موٹا کرنا ہے ضاد کو بھی، ارضی آگے مستقر قاف کو بھی موٹا را کو بھی موٹا اور آگے اس پہ غنہ بھی کریں گے، مستقر ومتاع إلى حین۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں جی ہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ پس پھسلایا ان دونوں کو، فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلایا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، یعنی کہ جس کام سے اللہ نے روکا تھا شیطان نے اسی کے اندر اس کو پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکال دیا اس نے ان دونوں کو، جی مما اس میں سے جہاں کانا فیہ جہاں تھے وہ دونوں، اس میں سے جہاں وہ دونوں تھے، جی کانا فیہ دونوں تھے، فیہ جس میں مطلب کہاں پہ تھے وہ جنت میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض تمہارا بعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھہرنا ہے، مستقر ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک، الی حین جی دوبارہ پھر ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، فَأَزَلَّهُمَا پس پھسلایا اس نے ان دونوں کو، وسوسہ ڈالا پھسلایا جو بھی تھی انشاءاللہ پھسلایا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس اس نے نکالا ان دونوں کو، مما کانا فیہ اس میں سے جہاں پہ وہ دونوں تھے، مراد کیا ہے جنت، جی وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم لبعض تمہارا بعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک۔
جی بھائی یہ آیت کا ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ پیچھے اللہ تبارک اس آیت کے پیچھے والی آیت کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا تھا بھی اس درخت کے قریب نہیں جانا. شیطان دیکھ رہا تھا اچھا اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا ہے، چلیں رہتا میں نہیں تو پھر رہتے ان کو بھی میں نہیں دیتا، کیونکہ حسد کا مارا تھا نا. حسد کے مارے نے اسی لیے تو کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مجھے سجدہ کرے میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تکبر آ گیا نا جی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے پھسلایا، لیکن پھسلایا کیسے یہ یہاں پہ وضاحت نہیں ہے. یہ یہاں پہ وضاحت آپ سورۃ اعراف میں جائیں، اس کی آیت نمبر اگر آپ دیکھیں نا 19 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيَا آدَمُ اسْكُنْ، آیت نمبر یہ 19 ہے، سورۃ الاعراف ہے، سورۃ نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 8 ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں ٹھہرو، فَكُلَا مِنْهَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم دونوں اس درخت کے قریب چلے گئے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ظالم. اتنی بات اور یہ بات دونوں ملتی جلتی ہیں، یہ جو کل ہم نے سبق پڑھا. لیکن آگے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فوسوسا، پس اس نے وسوسہ ڈالا، لہما ان دونوں کو، الشیطان کس نے ڈالا؟ شیطان نے، لیبدی لہما تاکہ وہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ما وریا جو چھپایا تھا، انہما ان دونوں سے، جو مطلب ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے چھپی ہوئی تھی، من سوآتہما ان کی شرمگاہوں سے، وقال اور اس نے کہا ما نہاکما نہیں منع کرتا تم دونوں کو تمہارا رب، ان ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، اللہ تمہیں اس درخت سے کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اب یہ وہ وسوسہ تھا جو اماں جی اور بابا جی دونوں کے اندر ڈالا اس نے، اور وہ کیا تھا؟ الا ان تکونا ملکین، کہنے لگا اگر تم یہ درخت کے قریب چلے گئے نا تو تم دونوں فرشتے بن جاؤ گے، اللہ تمہیں فرشتہ نہیں بنانا چاہتا. کیا وسوسہ ڈالا اس نے؟ ہاں الا ان تکونا ملکین، ملکین یہ تثنیہ ہے، ملک کہتے ہیں فرشتے کو، ملکین دونوں، مطلب اگر تم اس درخت کے قریب چلے گئے تو تم دونوں کیا بن جاؤ گے؟ لو جی پہلا اس نے وسوسہ یہ ڈالا جہاں سے اس نے پھسلایا. بھی اللہ نہیں چاہتا کہ تم نہ فرشتے بنو، تم انسان ہی ہو، فرشتے اللہ تمہیں نہیں بنانا چاہتا. دیکھو جنت میں سارے فرشتے فرشتے ہیں، اللہ نہیں چاہتا بھی تم فرشتے بنو، اس لیے کیونکہ یہ درخت کے قریب جو چلا گیا وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اس لیے اللہ نے تمہیں منع کیا اس درخت کے قریب اگر چلے گئے تو کیا بن جاؤ گے؟ ہاں نمبر 1. نمبر 2 کہنے لگا او تکونا من الخالدین، یا تم دونوں یہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہ جاؤ گے. کہنے لگا اگر تم نے یہ درخت کے قریب چلے گئے نا تو تم پکے پکے جنتی ہو، اگر درخت تم نے نہ کھایا یا درخت کے قریب نہ گئے تو اللہ تمہیں جنت سے نکال دے گا. اگر تم ہمیشہ ہمیشہ، دیکھو کتنی نعمتیں نعمتیں، اگر تم یہاں پہ ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو درخت کے قریب چلے جاؤ. پھر انسان سی نا، بابا جی سے بھی غلطی ہوئی، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے. صحیح ترمذی کی حدیث میں پڑھا رہا تھا کل پرسوں کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بابا جی آدم علیہ السلام بھی بھولے، ہم بھی وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور ہم بھی ان کی باتوں میں آ گئے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اسی طرح اللہ ہماری توبہ کو بھی یہ قبول کرے گا. کہنے لگا یار اگر تم نے نا پکا پکا جنتی رہنا نا، پکا پکا جنت میں رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو گے؟ درخت کے قریب چلے جاؤ. اگر تم نہیں رہنا چاہتے تو تمہاری مرضی. اوپر سے آگے کیا کہتا ہے آیت نمبر 21 میں؟ کہتا ہے وقاسمہما، بار بار قسمیں اٹھاتا ہے. کیا کہتا ہے؟ انی بے شک میں، لکما تم دونوں کے لیے، لمن الناصحین میں بڑا خیر خواہ ہوں تمہارا. لمن الناصحین جی مجھ سے زیادہ کوئی تمہارا خیر خواہ ہے ہی نہیں، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے ہوں. اللہ نہیں چاہتا، میں لیکن چاہتا ہوں کہ بھائی میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. کیا خیال ہے؟ تو آ گیا وہ باتوں میں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اللہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کو نیچے اتار دیا اس نے دھوکے کے ساتھ. نیچے اتار دیا. جنت کدھر ہے؟ اوپر ہے. انشاءاللہ یہ میں یہاں پر بھی دلیل ہے کہ جنت اوپر ہے کیونکہ بندہ اوپر سے نیچے آتا ہے نا. فَدَلَّاهُمَا، اللہ نے کہا کہ نیچے اتار دیا
اس نے ان دونوں کو بھی غرور دھوکے سے، فلما ذاق الشجرۃ، جب وہ درخت کے قریب گئے، پھل چکھا انہوں نے، بدت لہما سوآتہما، ان کے کپڑے اتر گئے اور جو شرم گاہیں تھی وہ نظر آنا شروع ہو گئی۔ یہ قرآن ہے بھائی، اپنی طرف سے ہم اپنی طرف سے الحمدللہ کسی بھی بات کے قائل نہیں ہیں۔ جس طرح وہ رات کو وہ تقریر کر رہے تھے، ایک قاری خالد مجاہد صاحب ادھر، وہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے، وہ بات بیان ہوئی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے مشہور؟ بنیامین۔ دنیا دی کسی حدیث دی کتاب چ نہیں ہے بنیامین، بس سنی سنائی۔ پھر انہاں دی والدہ دا نام دسن رہا سی، جہے وہ 11 بھائی سی انہاں دی والدہ دا نام پتہ نہیں کی رحیل تے روہیلا، تے جہے یوسف علیہ السلام دی والدہ دا نام انہاں دا بھی دس دے پے سی۔ کل کر خالد مجاہد صاحب میں گیا سوچ، پھر میں اٹھ کے ہی آ گیا۔ بھی دیکھو یہ جو اچھا نام بتانے اگر ضروری ہوتے تو اللہ ان کے نام نہ لے لیتا، نہیں کتے بھی جگہ تے نہیں ہے گا۔ یہ جننے بھی نے ساڈے بھائی پنجابی خطیب آپ دے کول دا، ہاں جی میں اسی اسے کول تو کہنا بھی اگر لازمی ہوندا تو اللہ تعالیٰ دس دیندے قرآن چ۔ ہاں جی یعقوب علیہ السلام کا آیا، ان کے بھائیوں کا نہیں آیا، اور کئی بندے ان کے بھائیوں کے بھی نام بتا رہے ہوتے ہیں، بھئی کہاں لکھا ہے یار؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارا دعویٰ کیا ہے اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ، ہاں تو پھر کدھر گئے دعوے؟ اپنی طرف سے باتیں بنا کے لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں۔ ہاں جی وہ کہاں لکھے ہیں؟ نہ قرآن میں کہیں ہے، نہ کہیں صحیح حدیث میں، ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ہاں جی ایک ہوتا نا ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث سے بھی نہیں ہے لیکن لگے ہوئے سارے پیچھے۔ ہاں جی زلیخا بھی نہیں ہے گا، نہیں کتے بھی قرآن دے اندر نہیں ہے گا۔ عزیز مصر بس اینا ہے، عزیز مصر دے بادشاہ دی بیوی، بھئی اللہ نے پردہ پایا ہے تو یہ دسن میں انہوں نام زلیخا ہے، کتنے پڑھا زلیخا بھائی؟ کتے بھی نہیں پڑھے۔ اگلے بیٹھے جنہوں نے سیر مارن ڈا، ٹھیک ہے جو بیان کیتی جا رہا ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی تو اللہ دیکھیں نا ان دونوں جب وہ درخت کے قریب گئے تو ان دونوں کے کپڑے اتر گئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ اعراف کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا تھا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب وہ پھسلا دیا شیطان کی باتوں میں آ گئے تو اللہ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اتر جاؤ یہاں سے۔ شیطان آپ کو پتہ ہے یہ ابلیس کی نسل میں سے ہی ہے، سارے یہ فرشتوں کی قسم میں سے تو نہیں ہے، چونکہ نور اور نار مطلب تو ایک ہی نا، نور کا مطلب ہوتا ہے وہ روشنی جو آنکھوں کو تنگ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور نار آگ، ٹھیک ہے، جو تنگ کرتی ہے یا خراب کر دی ہے یا جلا دیتی ہے جی۔ بہرحال تو اللہ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہاں سے اتر جاؤ۔ اب یہاں سے بھی کیا ثابت ہوا کہ جنت کدھر ہے؟ جنت اوپر ہے جی، ہاں جنت اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا بعض کا دشمن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس اور آدم علیہ السلام آپس، ان کی جو اولادیں ہیں وہ آپس میں کیا ہیں؟ دشمن ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو اپنا۔ جو دشمن نہیں سمجھتے اس کو، پھر ظاہری بات ہے وہ اپنا دوست ہی بناتے ہیں اس کو جی۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ تمہارا بعض کا دشمن ہے، مطلب بابا جی آدم علیہ السلام اور ادھر سے ابلیس کی جو آگے نسلیں چلیں گی وہ ایک دوسرے کی کیا ہوں گی؟ دشمن۔ نمبر 2 اولاد آدم، جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ بھی آپس میں دشمن ہوں گے۔ جس طرح فرشتوں نے کہا تھا اے اللہ جن کو تو پیدا کر رہا ہے یہ تو خون بہائیں گے دنیا میں جا کر، تو حابیل اور قابیل کا قصہ آپ نے سنا ہوا ہے، یہ تو سید اس میں موجود ہے ان کے نام ایک دوسرے، دیکھو نا یہ وہ سلسلہ ہے جہاں پہ ایک قربانی اللہ نے قبول کر لی دوسرے کی نہیں کی۔ قربانی نہیں، عورت کی وجہ نہیں تھی، قربانی تھی، اللہ نے کہا تھا قربانی کرو، ایک کی قبول ہوگی دوسری کی نہیں ہوئی، یہ قرآن میں ہے 7ویں پارے میں ہے۔ ہاں جی اہم ہی بس ہے، ہاں جی ایک کسی بھی حدیث سے نہیں ہے، قرآن میں ہے کہ دونوں کی قربانی میں اللہ نے کہا تھا قربانی کرو، ایک کی قبول ہوگی دوسرے کی نہیں ہوئی، جس کی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اچھا میری کیوں نہیں قبول ہوئی، میں اس کو مار ہی دوں گا، مار دیتا انہیں پڑھ کے۔ تو انسان کا دشمن بنے گا،
بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ اپنی اولاد کا دشمن کئی دفعہ بن جاتے ہیں۔ ادھر ہمارے نوناریہ میں ایک بازار ہے، نوناریہ میں، جہاں میں گلشن راوی امامت کرتا تھا، ساتھ مدرسہ تھا ہمارا، سگے باپ نے اپنے بیٹے کو مار دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جی وہ بیٹا کہتا تھا جی مجھے نا آپ جائیداد میرے نام لگوا دیں۔ ایک ہی بیٹا تھا، باپ نے کہا اچھا تو مجھے میری جائیداد مجھ سے چھیننا چاہتا ہے، پکڑ کے مار دیا اس کو، سگے باپ نے، بازار کے اندر۔ میں اس دکان پہ بھی گیا، پھر معائنہ بھی کیا میں نے۔ تو تمہارا بعض کا دشمن ہے جی۔ اچھا یہ کون سا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جمعے والے دن جنت میں ان کو داخل کیا، اور جمعے والے دن ہی ان کو اللہ نے جنت سے نکالا۔ کون سا دن تھا؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث بھی ہے، جامع ترمذی کی بھی ہے، نسائی کی بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اتر جاؤ زمین میں چلے جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، اور تم ایک وقت تک زمین میں رہو گے، اور اس وقت سے مراد کیا ہے؟ موت آ گئی۔ تم کبھی دیکھا ہے کہ مردے نے آ کے کھیتی باڑی کی ہو؟ کبھی مردے نے آ کے جو ہے وہ کہو میں نے ابھی مردہ آ کے چپس کھا رہا ہو یا گول گپے کھا رہا ہو، ایسا تو نہیں ہے نا۔ وہ یہ زندگی تک ہے، زندگی ختم تو ہر چیز ختم۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ کہتے ہیں ایک وقت فائدہ اٹھانے کا، جو اٹھانا ہے اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دشمنی سے محفوظ رہیں، شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔